صاحب نے جیسا کہا کہ سارے اخباروں نے تریپورہ کی باتیں چھاپی اور 17 تاریخ سے وہاں حالات گڑبڑ ہوئے تھے. اس وقت سے ہی تریپورہ سرخیوں میں ہے اور اس مرتبہ تو الجزیرہ نیوز نے بھی تریپورہ کے حالات پوری دنیا میں نشر کیے. تو جو کچھ وہاں کے بارے میں پہلے چھپا تھا اس میں ہر چیز صحیح نہیں تھی، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کی نگاہیں وہاں تک نہیں جاتی جہاں تک باطل ہمارے خلاف سازش کرتا رہتا. پھر ہر چیز چھاپی بھی نہیں جاتی، ہر چیز کہیں بھی نہیں جاتی، بعض چیزیں صرف سمجھی جاتی ہیں. کیا آواز بڑھائیں؟ ٹھیک ہے، آواز اتنی ہے. بعض چیز صرف سمجھی جاتی ہے بس. دنیا میں جن طاقتوں سے آپ کو سابقہ ہے وہ کتنی سازشی ہیں. یہ ٹھیک ہے، اس کی آواز نہیں ہٹے. اس کو آف ہی کر دو تو اچھا ہے تاکہ ٹکراؤ نہ ہو. ٹھیک ہے، بس اتنی آواز کافی کوئی حرج نہیں، بات تو پہنچ. ہم لوگوں کی نگاہ وہاں تک نہیں جاتی جہاں سے باطل ہمارے خلاف کام کر رہا ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ لوگ ایمانداری سے اپنے قریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں کہ آپ جمعیت علماء کے خدام ورکر جو منڈلوں کے صدر ہیں کہ آپ کی نگاہ وہاں تک پہنچی کہ نہیں پہنچی. کیونکہ اپنے بارے میں بڑی خوش فہمی اور خود فہمی بھی یہ کبھی کبھی نقصان پہنچاتی ہے. کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہم جمعیت علماء سے جڑے ہوئے ہیں، ہم منڈل کے صدر ہیں، ہم کڑپا ضلع کے صدر ہیں، ہم ورکنگ کمیٹی میں ہیں، تو خود ہم کو کبھی کبھی اپنی نبض دیکھنی چاہیے کہ ہماری بصیرت کہاں تک پہنچی ہے. میں اس کے لیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. امریکہ 20 سال سے جنگ کر رہا تھا نہتھے افغانی پٹھانوں سے، اور پھر اس نے یہ طے کر لیا کہ ہم کو چھوڑ کر کے جانا ہے. لیکن اسے معلوم ہے کہ میڈیا کی اہمیت کیا ہے. ناٹو کے 5 ملکوں نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے. ان 5 ملکوں میں ترکی بھی تھا. یہ تو یقین ہو گیا کہ امریکہ اب جائے گا، یہاں سے چھوڑ کر کے چلا جائے گا، رکے گا نہیں. تو جانے کے بعد امریکہ سمان دے کر کے جائے افغانی پٹھانوں کو. پوری دنیا تو ان کو جب تسلیم کرے گی جب دنیا کے سامنے افغانستان کا کانسٹیٹیوشن ہوگا کہ وہ اپنا ملک کس بنیاد پر چلائیں گے. اگر انصاف سے چلائیں گے دنیا تسلیم کرے گی، اگر ناانصافی سے چلائیں گے دنیا رد کرے گی. تو دنیا کے ملکوں کو قبول کرنا اور رد کرنا موقوف تھا نئی بننے والی حکومت کی پالیسی پر، جو اب تک واضح نہیں ہے. لیکن امریکہ کے لیے اپنے زخم چاٹنا اور یہ سمجھنا کہ امریکہ شکست کھا گیا ہے اور افغانی جیت گئے ہیں، گویا سپر پاور صفر پاور ہو گیا ہے، زیرو ہو گیا ہے، اور یہ نہتھے پٹھان جن کا مذہب مسلمان ہے یہ اس وقت کی سپر طاقت پر غالب آ چکے ہیں اور پہلے یہ رشیا کی سپر پاور کو شکست دے چکے ہیں. تو ظاہر ہے یہ پوری دنیا میں سب سے طاقتور مانے جانے چاہیے. یہ تو کھلی ہوئی کتاب تھی، لیکن امریکہ نے آپ کی اس کتاب کو ایک غلاف میں رکھنا چاہا. وہ غلاف کیا ہے؟ وہ غلاف ہے ارطغرل ڈرامہ. اس نے جب یہ طے کر لیا کہ ہم کو چھوڑ کر کے افغانستان جانا ہے تو اس نے اس سے پہلے بجائے امریکہ کو یہ سب طالبان کو یہ سمان دینے کے کہ ہاں آپ سب سے بڑے سپر ہیں، ہم آپ سے شکست کھا کے جا رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے صفر ہیں، اور رشیا بھی آپ کے سامنے صفر تھا، اس نے پورے دنیا کی توجہ ارطغرل ڈرامے کی طرف کر دیا. اس کا اسے 2 فائدہ پہنچا. ایک تو دنیا کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کی سینکڑوں سال کی تاریخ ہی مار کاٹ ہے، اور دوسرا یہ پہنچا کہ اگر طالبان اور افغانی پٹھان ہیرو ہیں تو ان سے بڑے ہیرو ترک تھے جنہوں نے موقع دیا. اب اس نے یہ کام لیا کس کے ذریعے سے؟ ترکی کے ذریعے سے. ترکی نے یہ کام کیا کیوں؟ اس لیے کہ تو ایک اکھاڑا ہے، ایک میدان جنگ. ترکی ناٹو کے ساتھ شریک تھا، ترکی کے مسلمان فوجی بھی افغانستان میں تھے. ترکی نے کیوں یہ کام کیا؟ چیز ایک ہے، اسے اپنے مفاد میں آپ استعمال کریں، میں اپنے مفاد میں استعمال کروں.
تو امریکہ کی اس خواہش کو پورا کرنا کہ ایک ایسا ڈرامہ بنایا جائے تاکہ ہم جب شکست کھا رہے ہیں تو واہ واہی ان نہتھے پٹھان مسلمانوں کی نہ ہو، بلکہ ایک متوازی طاقت دنیا والے دیکھیں. اور آپ دیکھتے ہیں لوگ اس ڈرامے کے پیچھے دیوانے ہو گئے. عالموں نے، مفتیوں نے، علماء نے، داعیوں نے، نیک لوگوں نے نمازیں چھوڑ چھوڑ کر کے اسے دیکھا، اس کی دبنگ کرائی، زبانیں بدلی. بچے کو یاد ہے جب ان کو ضرورت تھی تو ترکی نے بھی اس ضرورت میں اپنا نفع اٹھایا کہ بھئی ہمارے ہی باپ دادا کی تو تعریف ہو رہی ہے، لہٰذا اسی ہتھیار جس سے وہ ہم کو دفن کرنا چاہتے ہیں، ہمارا گلا کاٹنا چاہتے ہیں، ہم اسی سے اپنا کچھ نفع اٹھا لیں 100%. تو اب اس بہتی ہوئی ندی میں کچھ تو امریکہ نے ہاتھ دھویا، کچھ ترکی نے ہاتھ دھویا، لیکن جن کو زیر کرنے کے لیے وہ ڈرامہ بنایا گیا، جن کے نقش بہادری کو، نقش جرأت کو ذہنوں سے مٹانے کے لیے بنایا گیا، وہ اس سازش کو خوب سمجھتے رہے. پورے افغانستان کی طرف سے کسی بھی ترجمان نے اس ڈرامے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. یعنی جو مد مقابل ہیں وہ بے نیاز ہیں، اور جس کا کوئی مطلب نہیں ہے وہاں فتوے چھپ رہے ہیں، وہاں ہو رہا ہے. میں آپ کے ذہن میں صرف ڈالنا چاہتا ہوں کہ آپ گہرائی سے سوچیں کہ اس سازش کو سمجھنے میں آپ نے کتنے فیصدی توجہ کیا، اور آپ نے کہاں تک سمجھا کہ آپ کے ساتھ کیا سازش ہو رہی ہے. یہ اس عالمی سازش کا ایک نتیجہ ہے، فائدہ اٹھا لیا انہوں نے. اب ان کو تو افغانستان چھوڑ کے جانا تھا، افغانستان چھوڑ کر کے وہ چلے بھی گئے، لیکن دنیا والوں کے ذہن میں اس ڈرامے کے ذریعے سے چند باتیں وہ بیٹھا کر کے گئے. پہلے یہ کہ صرف طالبان نہیں، اس سے پہلے بھی مسلمان بادشاہوں اور خلفاء کی تاریخ مار کاٹ ہے. انہوں نے عیسائیوں سے جنگ کیا، عیسائی اس زمانے کے بادشاہ تھے اور ہم اس دور کے سپر پاور ہم بادشاہ ہیں. تو یہ ہمارا اور ان کا نیا معاملہ، اگر ہم ہارے ہیں تو ہم سے پہلے دوسرے بھی ہار چکے ہیں. انہوں نے اس دھبے کو دھلا، لیکن ان کی اس سازش کو سمجھنے والے ہمارے یہاں آشاریہ بائی آشاریہ آپ کرتے چلے جائیں تو بہت تھوڑے لوگ، مگر خواص سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اس کے پیچھے کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. میں نے مثال اس لیے دیا، یہی حال ہمارے ملک کے فرقہ پرست بازیگروں کا بھی ہے. وہ بڑے ہی گہری سیاست رکھتے ہیں، سیاست میں بڑے طاق ہیں، طاقت بھی ان کے پاس بہت ہے. اپنی عیاری اور مکاری سے وہ ملک کے سارے وسائل کے مالک ہیں. ان کے بالمقابل اگر اقلیتوں کا تناسب بنایا جائے تو آشاریہ در آشاریہ بھی ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا. اب جو ٹرین ہی الٹی چل رہی ہو، آپ اس میں اگر سیدھے چلیں گے تو منزل میں کب تک پہنچ پائیں گے؟ ٹرین دلی جا رہی ہے، آپ مدراس کے لیے جانا چاہتے تو آپ مدراس سمت آپ چلتے بھی رہیں، ڈبہ جہاں ختم ہے خود بخود آپ کو رک جانا ہوگا وہاں جا کر کے. ہندوستانی مسلمانوں کی یہی صورتحال ہے. یہاں کے فرقہ پرستوں کی پہلے دن سے یہ پالیسی ہے، جس دن یہ ملک بٹا، کہ بارڈر کے علاقوں میں مسلمان نہیں رہنے چاہیے. کیوں نہیں رہنے چاہیے؟ ملک کی تقسیم مذہب کے بنیاد پہ ہوئی تھی. تو ادھر بھی مسلمانوں کا ملک بنگلہ دیش، ادھر مسلم ملک پہلے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان تھا، دونوں طرف پاکستان اور مسلمان تھے. تو اگر بارڈر کے علاقوں میں مسلمان ہوں گے تو ملک ہمارا کمزور رہے گا. یہ نظریہ تھا ان لوگوں کا جن کے زمانے میں آزادی آئی. اس پر سب متفق تھے کہ بارڈر کے علاقوں سے مسلمانوں کا انخلا ہونا چاہیے. اب آپ اس بات کو مان کر کے چلیں، حکومت چاہے کانگریس کی ہو، چاہے بی جے پی کی ہو، چاہے سی پی ایم کی ہو، چاہے سی پی آئی کی ہو، چاہے کسی کی بھی ہو، لیکن یہ ایک سسٹم ہے، ایک پالیسی ہے. یہ ان کو اس پالیسی کو فالو کرنا ہے کہ بارڈر کے علاقوں میں مسلمانوں کو اجاڑنا ہے، وہاں سے ان کو نکالنا ہے. اب مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے؟ اس سازش سے نمٹنے کے لیے بارڈر والوں کے پاس کوئی مضبوط حکمت عملی نہیں ہے، بلکہ ان کی کئی کمزوریاں ہیں. وہ کمزوریاں مذہب کا مشترک ہونا، وہ کمزوریاں زمینوں کا مشترک ہونا، ادھر والوں کی زمین ادھر، ادھر والوں کی زمین ادھر ہے. وہ کمزوریاں رشتے ہونا، دونوں خاندان کا تقسیم ہو جانا، زبانوں کا اشتراک ہونا، اس پار پنجابی بولتے ہیں، اس پار پنجابی بولتے ہیں، ادھر بنگلہ بولتے ہیں، ادھر بنگلہ بولتے ہیں. اب آپ جتنا بھی تبصرہ کریں، چاہے تریپورہ کا فساد لے لیں، چاہے کلکتہ کا فساد لے لیں، چاہے آپ اس طرف ہریانہ کا فساد لے لیں، میوات کے علاقے کا فساد لے لیں،
چاہے آپ دیناج پور اور بہار کے سیمانچل کے علاقے کا فساد لے لیں، یہ سب کا بنیادی جو تعلق ہے وہ اسی ذہنیت سے ہے کہ بارڈر کے مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہیے۔ اب ہم کو یہ چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کا راستہ بند کر دیں۔ مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ اس کا دفاع کیا، کیونکہ حضرت اس کو سمجھتے تھے، تو جہاں تک ہو سکا حضرت سے، حضرت نے اس نظریے کے خلاف مسلمانوں کو مستحکم کیا۔ جو اس طرف کا علاقہ ہے بنگال اور بہار کا، جسے آپ سیمانچل کہتے ہیں اور دیناج پور بنگال کا کہا جاتا ہے، چند کلومیٹر کے بعد بنگلہ دیش کا بارڈر شروع ہوتا ہے، دونوں کی زبان بنگلہ ہے۔ وہاں کے مسلمان بڑی تعداد میں ہیں، کشن گنج ضلع میں مسلمان زیادہ ہیں، دیناج پور میں مسلمان زیادہ ہیں، ارریہ میں مسلمان زیادہ ہیں۔ آپ نے آج تک نام نہیں سنا ہوگا، دیکھو میں آپ کو نام سناتا ہوں۔ وہاں دو زبانیں بولی جاتی ہیں، ایک سلجھا پوری بولی جاتی ہے اور ایک کلہیا بولی جاتی ہے۔ آپ نے آج تک نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ اب جو بڑے بڑے لوگ واٹس ایپ میں ملت کی قیادت کو سمجھاتے ہیں، جب ان کو معلوم ہی نہیں ہے کتنے اسکوائر فٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی چک بندی کیا ہے، تو ہم ان کا مشورہ کیسے لے سکتے ہیں؟ تو جب ہم ان کی باتیں کم سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جمعیت علماء والے توجہ نہیں دیتے۔ ہمیں سمجھتے ہیں آپ کو تو معلوم ہی نہیں کہ آپ کا جغرافیہ کیا ہے۔ تو وہاں سرجا پوری اور کولہیا زبان بولی جاتی ہے۔ آج کے 50-60 سال پہلے وہاں کے ہندوؤں نے، وہاں جو ہندو ہیں غیر مسلم، وہ اس پار سے آئے ہوئے ہیں کیونکہ بارڈر کا علاقہ ہے، تو انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی کہ کولہیا زبان اور سرجا پوری بولنے والے یہ بنگلہ دیشی درانداز ہیں۔ جیسے جب آپ کا اندلس کا علاقہ عیسائیوں نے قبضہ کیا تو بچے کھچے مسلمانوں کو پڑوس کے ملک بلغاریہ سے غارت گر قرار دیا، کچھ کو تو قتل کیا تھا، کچھ کو 100 سال تک یہ کہہ کر کے نکالتے رہے کہ ہمارے ملک کے نہیں ہیں، یہ بلغاریہ کے درانداز ہیں، یہ بلغاریہ کے غارت گر ہیں، ان کے تاریخوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی وہی تاریخ فرقہ پرستوں نے دہرائی کہ یہ جو دونوں زبان بولنے والے ہیں، سلجھا پوری اور کولہیا زبان بولنے والے، یہ درانداز ہیں جو بنگلہ دیش سے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ حالانکہ سچائی یہ ہے کہ وہاں آنے والا ہندو بنگلہ دیش سے آیا ہے، کیونکہ وہاں مسلمان اکثریت میں ہندوؤں نے ہجرت کیا۔ جو یہ زبان بولنے، اچھا زبان ہندو مسلمان دونوں کی ایک ہے۔ مولانا اسد صاحب کے اللہ درجات بلند کرے، مولانا نے کوشش کر کے بنگال کے سی ایم کو مل کے، ایسا بدقسمتی کچھ حصہ بنگال کا ہے کچھ حصہ بہار کا ہے، زبان ایک ہے دونوں کی، تہذیب ایک ہے، تو حضرت نے کوشش کر کے کولہیا اور سلجھا پوری دونوں زبانوں کو سرکاری زبان کا درجہ دلوایا کہ یہ ہمارے ملک کوئی بڑا مسئلہ ہے۔ بنگلہ، اگر بنگلہ دیش میں بنگلہ بولی جاتی ہے تو یہاں بنگلہ بولنے والوں پر آپ آسام میں یہ شک کر سکتے ہیں کہ یہ بارڈر سے آئے ہیں۔ ہمارے یہاں تمل اور تیلگو کا اتنا تعصب نہیں ہوگا جتنا آسامی اور بنگلہ کا تعصب ہے۔ جو پراپر آسام والے ہیں وہ آسامی بولتے ہیں، اور جو وہاں بنگلہ بولتے ہیں ان کو چاٹگامی کہا جاتا ہے کہ وہ چاٹگام سے یہاں آئے ہوئے ہیں، پہلے تو پورا ملک ایک تھا۔ تو اسی طرح سے جو لوگ یہ زبان بولتے ہیں وہ تو بنگلہ دیش میں ہے ہی نہیں ہے، وہ تو ہندوستان میں۔ اب اگر مولانا اسد صاحب نے وہ بندوبست نہ کرا دیا ہوتا تو وہاں زبان کا مسئلہ لے کر کے وہاں کے مسلمانوں کو اجاڑا جاتا کہ بنگلہ دیشی درانداز ہیں۔ اس کے لیے تحریکیں چلی، ترتیب ہوئی، ان کی لپی شروع کی گئی کہ کیسے کیسے لکھیں گے، اس کو قانونی درجہ دیا گیا۔ یہ ہے مسلمانوں کی جڑیں مضبوط کرنے کے کام، جس سے ہم لوگ بدقسمتی سے واقف بھی نہیں ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا تاکہ آپ صرف ایک تریپورہ نہیں بلکہ ہندوستان کے پورے بارڈر کو سمجھ جائیں کہ بارڈروں پر ہماری پوزیشن کیا ہے۔ حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے اجاڑا جائے، اس کے لیے عنوان اختیار کیا جا رہا ہے دراندازی کا، دہشت گردی کا، فساد کا، زبان کے اختلاف کا ذریعہ وہ اختیار کیا جا رہا ہے، طریقہ کار وہ اختیار۔ ہمارے پاس اس کے دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہیں کچھ ہوتا ہے تو ہم گرم گرم بیان دے دیتے ہیں، اس سے حالات اور بھی خراب ہوتے ہیں، موقع پر کوئی نہیں پہنچتا۔ اسی نظریے اور اسی سمجھی بوجھی اسکیم کا ایک حصہ تریپورہ بھی ہے۔ تریپورہ ہندوستان کی شاید سب سے چھوٹی ریاست ہے۔ اس ریاست کی کل آبادی 35-36 لاکھ ہے، جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ ہمارے ایک ایم پی کتنی آبادی ہوتی ہے؟ ہم ایک ایم پی کی آندھرا میں 21 لاکھ دیکھ لیجیے، یعنی 1.5 ایم پی کا حصہ ایک ملک کے برابر ہے۔ آپ کڑپا پورا مان لیں اور رائچوٹی
جو راجمپیٹ کانسٹیٹیوسی MP کا اس کا آدھا مان لیں بس، اتنا ہی بڑا وہ پورا صوبہ ہے، اتنی ہی بڑی ان کی ریاست ہے، 35 لاکھ کی آبادی ہے، اس میں مسلمانوں کی آبادی 4 لاکھ سے کم ہے، یعنی تناسب کے اعتبار سے 8-9% ہم لوگ بنتے ہیں۔ اس 8-9% میں صرف 2 جگہ مسلمان نظر آنے والی تعداد میں ہیں، ایک سونا موڑا کا علاقہ ہے، ایک تلیا موڑا کا علاقہ ہے، ایک اور علاقہ ہے جسے قلعہ شہر کہتے ہیں، وہاں مسلمانوں کی تعداد 8%، 5% ہے، بقیہ اور جگہ مسلمان 0.5%، 1.5%، 1.5%، 2%، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پہلے کیا صورتحال تھی؟